بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور نہ تمنا کرو اس چیز کی کہ فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس کے بعض کو اوپر بعض کے، للرجال نصیب واسطے مردوں کے حصہ مما جو انہوں نے اکتسبوا کمائے، وللنساء اور واسطے عورتوں کے حصہ جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ اور مانگو اللہ سے فضل اس کا، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ اب ذرا بات سمجھو، یہاں پر ایک تو اس کا شان نزول، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عورتوں نے اپنا وکیل بنایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کو لوگوں نے، عورتوں نے اپنا وکیل بنایا اور یہ درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ مردوں اور عورتوں کا فرق کیوں رکھا گیا۔ شہادت میں، وراثت میں اور احکام میں عورتوں اور مردوں کا فرق کیوں رکھا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ دوسرا فائدہ یہ سمجھے کہ فضائل دو قسم پر ہیں۔ نمبر ایک فضائل وہبیہ محضہ، اور نمبر دو فضائل کسبیہ۔ فضائل وہبیہ محضہ جس میں انسان کے کسب کا دخل نہیں، اور فضائل کسبیہ جس میں انسان کے کسب کا دخل ہے۔ مثلا فضائل جو ہیں وہبیہ محضہ جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی کا مرد ہونا، عورت ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، ذہین ہونا، کند ذہن ہونا، تو یہ وہ فضائل ہیں جس میں آدمی کا کوئی کسب نہیں ہے۔ اگر آدمی کا کسب ہوتا کہ میرا رنگ یوں ہو یا میری شکل ایسے ہو یا میں مرد بنوں یا عورت بنوں، تو آدمی کا ان چیزوں میں کوئی کسب نہیں ہے۔ کئی بیچارے عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بن نہیں سکتے۔ کئی عورت بننے کی کوشش میں لگے ہیں، وہی سارا عورتوں والا میک اپ بھی، حالانکہ مرد کا یہ حسن نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، مرد اور عورت کے حسن میں فرق ہے۔ مرد کا حسن باروب ہونا ہے۔ مرد کا حسن وہ عورتوں والے میک اپ سے تو مرد خنسا لگتا ہے، وہ اگر وہی میک اپ شیک اپ پاؤڈر سرخی اور وہی تو وہ زنانی بننے کے چکر میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ حسن نہیں ہے۔ مرد کا حسن اس کا روب ہے، اور عورتوں والی عادتیں یا عورتوں والے سامان استعمال کرنا، اس بات کا فرق سمجھو کہ یہ پتہ اکثر لوگوں کو، خصوصاً مولویوں کو نہیں ہے۔ اور مولویوں میں پھر جو خطیب ہیں ماشاءاللہ، تو وہ اس حسن کی تلاش میں ہیں جو کنجریوں کو حسن چاہیے۔ تو وہی اسی طرح ساری عادتیں، اب میں تفصیل نہیں کرتا، سبق لمبا ہو جائے گا، وہ آپ ذرا سوچ لیں، غور و فکر کر لیں کہ جو ان کی عادتیں ہیں وہی میک اپ، وہی ترتیب، ہر وقت جیب میں شیشہ،
کنگا تھوڑا سا کئی تو جہاں پر بھی ستون کے جو قریب ارد گرد ہوں تو موقع مل جاتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد تھوڑا دیکھ لیا بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور یہ سنورنا بننا اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ عورتوں کا حسن ہے، مرد کا نہیں ہے. تو کئی بیچارے عورتوں بننے کی کوشش میں ہیں، لیکن یہ فضائل کیا ہیں؟ وہابیہ. فضائل وہابیہ وہ ہوتے ہیں جس میں بندے کا کوئی اختیار نہ ہو. اگر بندے کا اختیار ہوتا تو کوئی آدمی کند ذہن ہوتا؟ سارے ذہین ہوتے کہ نہ ہوتے؟ اگر بندے کا بس ہوتا تو کوئی آدمی بد شکل ہوتا؟ سب کے سب وہ جناب ذرا زبردست فوٹو ان کے مطابق پھر فوٹو تیار ہوتے. لیکن یہ فضائل وہابیہ محضہ ہیں، ان فضائل میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. دوسرے ہیں فضائل کسبیہ. ایک آدمی محنت کرے اور وہ مفسر قرآن بن جائے، محنت کرے عالم بن جائے، تو یہ اس کا کسب ہے. جتنی وہ محنت کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انا لا نضیع اجر المحسنین، ہم دل سے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو محنت کر کے آدمی مفسر بن سکتا ہے، محنت کر کے ولی اللہ بن سکتا ہے. کثرت نماز، ذکر اور ولایت کا سب سے بڑا اکثیر نسخہ جو دعوت خالص. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے کسب میں ہیں. تو فضائل کتنی قسم کے ہیں؟ 2. اب یہاں دیکھو کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ میں فضائل وہابیہ محضہ کی تمنا سے روکا گیا، ان فضائل سے روکا گیا. ان فضائل کی تمنا نہ کرو جو وہابیہ ہیں، تمہارے کسبی نہیں. اور ایک ہے فضائل کسبیہ، ان سے منع نہیں کیا گیا کہ محنت نہ کرو، زیادہ نمازیں نہ پڑھو، زیادہ روزے نہ رکھو. زیادہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور ذکر اذکار کرنا اور نیکیاں کرنا، یہ جتنا ہو سکے کرو اور تمنا بھی کرو. بلکہ اصل ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی لائق عالم کو دیکھو تو یہ تمنا کرو، یہ تمنا ہو سکتی ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا علم دے دے. یہ تمنا جس کا نام ہے غبطہ اور تمنا کرنا. یہ اسی طرح کوئی نیک آدمی ہو، نیکی کر رہا ہو تو آپ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اس طرح نیک کر دے. کوئی اچھا قاری ہو اور آپ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اس طرح قاری بنا دے. تو یہ فضائل کسبیہ میں تمنا کرنا جائز ہے. یہاں جن فضائل کی بات ہو رہی ہے وہ کون سے فضائل ہیں؟ فضائل وہابیہ. فضائل وہابیہ میں تمنا اس لیے فضول ہے کہ وہ حاصل نہیں ہو سکتے. اب کوئی عورت تمنا کرے کہ میں مرد بن جاؤں، یا مرد تمنا کرے میں عورت بن جاؤں، یا بد شکل تمنا کرے خوبصورت بن جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ وہابیہ فضائل کی بات ہے. تو لا تتمنوا میں کن فضائل کی گفتگو ہو رہی ہے؟ بولو شابج بولو. فضائل وہابیہ، یہ بات سمجھ آ گئی؟ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ، مت تمنا کرو وہ جو فضیلت دی اللہ پاک نے، ساتھ اس کے تمہارے بعض کو بلا اختیار و کسب، علی بعض پر، للرجال نصیب، اس کی وجہ کہ واسطے مردوں کے نصیب حصہ ہے، واسطے مردوں کے حصہ ہے. مما اکتسبوا، یہ وہ فضائل کسبیہ ہیں، واسطے مردوں کے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء، اور واسطے عورتوں کے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یعنی جو کسبی
فضائل ہیں، اعمال وغیرہ، ان کا ثواب پورا پورا ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ مرد کسبی فضائل حاصل کرے، نماز روزہ نیکیاں کرے، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور عورت اگر نیکیاں کرے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا جیسے وراثت میں 1/2 ہے، یا جیسے شہادت میں 2 1 کے مقام پر 2 ہے، تو یہ تقسیم فضائل وہابیہ کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط جسم عطا کیا اور مضبوط عقل عطا کیا اور مضبوط فطرت عطا کی، اور وہ فطرت عورت کی نہیں ہے، تو اس لیے ان چیزوں میں جو فضائل وہابیہ ہیں ان میں تو اللہ نے تفاوت رکھا فطرتی، اور جو فضائل کسبیہ میں ہے، عورت نیک کام کرے مرد نیک کام کرے دونوں کو پورا ثواب ملے گا، وہاں تنصیب وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ فضائل وہابیہ کی تمنا نہ کرو اور فضائل کسبیہ میں فرق نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کا وہ جواب آ گیا جو عورتوں کی وکالت میں سوال کیا تھا، اس لیے اب آیت بھی حل ہو گئی۔ بس اللہ، اور مانگتے رہو اللہ پاک سے فضل، اس کا فضل عام، ہر وقت اللہ سے فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھتا ہے۔